الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 18 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آیت 17 تک اللہ تعالیٰ کا فرمان تقرر بیان ہوا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کے منصب پر فائز کر کے بھیجا گیا تو یہ وضاحت کر دی گئی کہ ان کی ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف تو وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے، دوسری جگہ وضاحت ہے کہ ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ جا کر اس کو بتائیں کہ وہ پروردگار عالم سے ڈرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اس نے جس منصب پر فائز سمجھ لیا ہے اس سے نیچے اتر کر بندہ خدا کی حیثیت سے زندگی بسر کرے۔ پیغمبر یہ دعوت اسی لیے دیتے ہیں کہ ہر شخص متنبہ ہو جائے کہ ایک دن اس نے اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ وہ جب پیش ہوں گے تو وہاں ہر ایک کو اس دنیا میں جو دن اس نے گزارے ہیں ان کا حساب دینا ہے۔ وہ عامی ہو، عارف ہو، وہ کسی سلطنت کا بادشاہ ہو، سب وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے اپنی اپنی حیثیت میں کیا کیا اس کے لیے مسئول ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ حساب ایک ہی لفظ میں تعبیر کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون اس دنیا کی زندگی میں کتنا پاکیزہ رہ کر آیا ہے۔ اسی کو عربی زبان میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دین کا مقصد ہے، یعنی دین کی دعوت، دین کا پیغام اسی ایک چیز کے لیے ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں۔ یہی دعوت فرعون کے سامنے انہیں پیش کرنی تھی، لیکن ایک دوسری ذمہ داری میں نے وضاحت کی تھی کہ ان کی یہ بھی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو اب اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے وہاں سے نکالیں جن کے لیے اس قوم کو برپا کیا گیا تھا۔ اس کو نبوت کی اسکیم کے پہلو سے بارہا واضح کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ سے نکاتی ہے، یعنی ایک طرف ان کی فطرت میں خیر و شر کو الہام کر دیا، اس کا شعور ان کے اندر ودیت کر دیا، اور انہیں یہ صلاحیت دی کہ وہ اپنی کتاب فطرت کا مطالعہ کر کے پاکیزہ زندگی گزار سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ہدایت ہے، یہ وہ نور ہے جس کو لے کر انسان آتا ہے۔ یہ ہر ایک کو حاصل ہے، وہ عامی ہے، عارف ہے، کسی دور دراز جگہ پر آباد ہے، کسی جنگل میں پیدا ہو گیا ہے، اس نور کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے پے در پے مختلف قوموں میں رسول بھیجے، لکل امت الرسول، اور جب پے در پے رسول بھیجے تو انہوں نے ہر قوم میں جا کر میری حجت ان پر تمام کر دی، پھر میرا فیصلہ صادر ہو گیا، اور وہ پورے انصاف کے ساتھ صادر ہوا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، یعنی جب رسول آ جاتا تھا تو پھر ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا تھا، اور اس میں ان پر ادنیٰ درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی صدیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ اب سے کم و بیش 4,500 سال پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب دنیا جس
تہذیبی سفر میں جس مقام تک پہنچ رہی ہے وہاں پر دنیا کے وسط میں 2 علاقوں کا انتخاب کر کے وہاں ایک قوم کو آباد کیا جائے اور ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے کہ وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں، یعنی فرد کے طور پر نہیں، اپنی اجتماعی حیثیت میں دین کی شہادت دیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے جس کے لیے 2 علاقے منتخب کیے گئے، ایک فلسطین کا جس کو اس زمانے میں کنعان کہتے تھے، اور ایک عرب کا۔ کنعان میں سیدنا اسحاق کو آباد کرایا گیا اور عرب میں سیدنا اسماعیل کو۔ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ اب ان نئی امتوں کی تشکیل کی ابتدا کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے معاملے میں جنہیں پہلے یہ موقع دینا پیش نظر تھا، یہ اہتمام کیا گیا کہ اسحاق بھی پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر، پھر اس کے بعد یوسف بھی پیغمبر علیہم السلام۔ اس طرح سے گویا ہدایت کو محکم کر کے ابتدا کر دی گئی۔ کم و بیش 500 سال پھر وہ مصر میں رہے، اور اب یہ موقع آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں گے، وہ جا کر ان کو وہاں سے نکالیں گے اور وہاں سے نکال کر ان کو فلسطین میں لا کر آباد کیا جائے گا۔ فلسطین کا علاقہ اللہ کے لیے خاص ہوگا، وہاں اس کی عبادت کے لیے معبد بنایا جائے گا، اور پھر یہ علاقہ دنیا کے وسط میں اس کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے اس دعوت کا بھی مرکز بن جائے گا۔ یہ پوری اسکیم ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں انرسل معنا بنی اسرائیل، یعنی جو اوپر فرمان تقرر ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ انرسل معنا بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، یہ الفاظ ہیں۔ اصل الفاظ ہیں نرسل معنا بنی اسرائیل، ان سے پہلے عربیت کے اسلوب پر بے حذف ہو گئی ہے۔ دعوت و انذار کے ساتھ، یعنی جو پیغام پہنچانے کا عمل تھا سب پیغمبر کرتے رہے ہیں، قرآن کی تعبیر اس کے لیے یہی ہے، یعنی دعوت انذار۔ دعوت و انذار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ مطالبہ، یعنی ایک تو پیغام پہنچانا ہے، وہ بنی اسرائیل کو پہنچانے کے لیے کہا جاتا، وہ بھی وہاں پہنچایا جا سکتا تھا۔ فرعون کو پہنچانے کے لیے کہا جاتا، سب پیغمبر پہنچاتے رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک زائد مطالبہ کرایا گیا دعوت و انذار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ مطالبہ اس لیے کرنے کی ہدایت فرمائی تھی کہ اس سے اس اسکیم کو بروئے کار لانا مقصود تھا جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو عالمی سطح پر ابلاغ دعوت اور اتمام حجت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جو سیدنا ابراہیم کے معاملے میں ہوا۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی کے بھی 2 بڑے مراحل ہیں۔ ایک وہ جس میں وہ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، وہاں انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، بالکل ایسے ہی جیسے سیدنا موسیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، ان کی اس دعوت کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، چند لوگ ان کے ساتھ نکلنے کے لیے آمادہ ہوئے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید خاندان ہی کے چند لوگ تھے جن میں ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ان کی قوم پر حجت پوری ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی گرفت ہوئی۔ وہاں سے پھر وہ ہجرت کر کے نکلے اور اس علاقے میں آ گئے جس کو اب ہم عرب کا علاقہ یا کنعان کا علاقہ یا فلسطین اور اس کے نواح کا علاقہ کہتے ہیں۔ جب وہ اس میں آئے تو بجائے اس کے کہ اب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف اٹھا لیتے، ایک دوسری ذمہ داری انہیں دی گئی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی، یہ بتایا گیا کہ اب یہ 2 علاقے ہیں، میں نے ان کا انتخاب کر لیا ہے، یہ علاقے میرے لیے خاص رہیں گے، ان میں تم اپنی ذریت کو آباد کرو گے
اور اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ نبوت بھی تمہاری ذریت کے ساتھ خاص کر دی جائے گی۔ یہ فرمان اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی ہم جس طرح پہلے آدم اور نوح جیسے پیغمبروں کو فرداً فرداً منتخب کرتے رہے ہیں، ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب آل ابراہیم کا انتخاب کریں گے۔ تو یہ آل ابراہیم ہے جس کا انتخاب قیامت تک کے لیے ہوا ہے، جس میں پہلے بنی اسحاق یا بنی یعقوب یا بنی اسرائیل اور پھر بعد میں بنی اسماعیل، جن میں رسالت مآب کی بعثت ہوئی، اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اسکیم ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ مطالبہ اس لیے کرنے کی ہدایت فرمائی تھی کہ اس سے اس اسکیم کو بروئے کار لانا مقصود تھا جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو عالمی سطح پر، یعنی اس سے پہلے تو قوموں کی سطح پر دعوت و انذار کا کام ہوتا تھا، اب عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے اور ابلاغ دعوت کے لیے منتخب کیا گیا، ان کا استفاع ہوا، ان کا انتخاب ہوا۔ اس اسکیم کے مطابق، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس اسکیم کے مطابق یہ ضروری تھا کہ انہیں ایک خاص علاقے میں آباد کر کے وہاں دعوت کا مرکز قائم کیا جائے۔ بائبل کی کتاب خروج کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری اسکیم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے واضح نہیں فرمائی، اس لیے کہ وہ اس کے مخاطب ہو نہیں سکتے تھے، ان کو تو دعوت دینی تھی، اللہ پروردگار عالم کا پیغام پہنچانا تھا، یہ کہ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں اللہ کی اسکیم کیا ہے، اس کو وہ کیا جانے۔ تو یہ انہوں نے پوری بات نہیں واضح فرمائی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ قربانی کی عبادت کے لیے 3 دن کی راہ بیابان میں جانا چاہتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس چیز کی قربانی کرنا پیش نظر ہے اس کی قربانی اگر مصر میں کی گئی تو وہاں کے لوگ انہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی اور یہ بالکل درست تھی، اس لیے کہ وہ باہر جائیں گے تو سب سے پہلے معبد بنائیں گے، اور اس زمانے میں سب سے بڑی عبادت ہی قربانی کی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے یہ عبادت بھی وہاں لوگوں کے لیے کرنا ممکن نہیں رہا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اسی طرح جیسے بر صغیر میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں ایک خاص تقدس گائے کو حاصل ہے، اس کی قربانی مشکل ہو گئی تھی، ان کے لیے وہاں یہ مشکل تھا۔ یہی چیز پیش نظر رکھ کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ہمیں آپ جانے دیں اور ہم بنی اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے جا رہے ہیں، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، انرسل معانا بنی اسرائیل۔ اب فرعون کو سنیے، قال الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین۔ انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا؟ یعنی اب گویا وہ احسانات یاد دلا رہا ہے کہ تم تو مارے ہی گئے ہوتے، یہ ہم تھے کہ ہم نے تمہیں دریا سے پکڑا، تمہاری پرورش کی اور تمہیں شہزادوں کی طرح رکھا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا؟ اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے، یعنی صرف پالا ہی نہیں تھا، پھر تم ہمارے درمیان میں رہے اور تم نے یہاں شہزادگی کا ایک زمانہ گزارا۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے اور پھر وہ اپنی حرکت کی جو کی اور بھاگ گئے، تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ تو یہ اس نے یاد دلایا کہ تم تو اب پوری کی پوری قوم کو جو ہمارے غلاموں کی حیثیت سے یہاں رہ رہی ہے نکالنے کا مطالبہ لے کر آ گئے ہو، ہمارے تو بڑے احسانات تم پر رہے ہیں۔ اس میں یہ جو کہا ہے کہ
فعلتا فعلتک التی فعلتا، پھر اپنی وہ حرکت جو کی، یہ اسی واقعہ قتل کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ تو اس نے تانا دیا اور یہ کہا کہ تم نے تو یہ کیا تھا اور پھر بھاگ گئے تھے۔ اس میں دونوں باتیں اس نے بتا دی کہ عجیب احسان فراموش ہو، عجیب ناشکرے ہو، تمہیں یاد نہیں رہا کہ بچپن میں ہم نے تمہیں پالا بھی تھا اور تم نے کئی سال ہم سے بہت فائدہ بھی اٹھایا تھا، ہمارے زیر سایہ ہماری سرپرستی میں رہے تھے، اور پھر شاید یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم ایک بڑا جرم کر کے یہاں سے بھاگ گئے تھے، اس لیے اب اس طرح کے مطالبات کر رہے ہو، تم تو ایک مجرم ہو۔ تو دونوں باتیں اس نے کہہ دیں۔ قرآن مجید ایسے موقعوں پر خلاصہ نقل کر دیتا ہے، چنانچہ مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے مختلف الفاظ ہیں، بات وہی ہوتی ہے، یعنی ایک طرح کی روایت بالمعنی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی شان کے ساتھ جواب دیا، قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کیا تھا، یعنی ہاں فی الواقع یہ جرم مجھ سے ہوا تھا، میں نے یہ کیا تھا، اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں چوک گیا تھا، یعنی یہ غلطی مجھ سے اس وقت ہوئی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں تم غلط نہیں ہو۔ پیچھے جو کچھ اس نے کہا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کو گویا یہ یاد دلانا تھا کہ یہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم یہ مطالبات ہم سے کرو، اور اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ حیثیت کہ ہمارے سامنے آ کر اس طرح کے مطالبات کرو، یہ انتہائی ناشکرہ پن ہے، تم ہمارے پروردہ بھی ہو اور مجرم بھی، اس لیے ایاز قدر خود بشناس، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اس پر ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کجا یہ کہ ایک طرف نصیحت کر رہے ہو، انذار کر رہے ہو، خبردار کر رہے ہو، اور پروردگار عالم کے سفیر بن کر کھڑے ہو گئے ہو، اور دوسری جانب اس طرح کے مطالبات کر رہے ہو، یہ تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں چوک کیا تھا۔ اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں لفظ ضال ٹھیک اس مفہوم میں آیا ہے جس میں یہ سورہ بقرہ کی آیت 282 میں ہے، یعنی چونکہ ان سے کوئی دانستہ جرم نہیں ہوا تھا، انہوں نے غلطی کی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا اقدام کیا تھا جس کے نتیجے میں قتل ہو گیا، وہ قتل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس وقت کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا انسان پر طاری ہو جانا، اس میں ظاہر ہے محرکات بھی ہوتے ہیں، کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اپنے ہم وطن کی مدد، اس کے لیے کچھ حمیت بھی، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو جس طریقے سے سدید رائے قائم کرنے سے روک دیتی ہیں، یا بعض اوقات کوئی غلط اقدام اس سے ہو جاتا ہے، نادانستہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ لفظ بیان کر دیتا ہے، چوک کیا تھا میں۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں بھاگ گیا۔ یعنی میرے فرار کی وجہ یہ تھی، یہ نہیں کہ میں نے فی الواقع ایسا جرم کیا تھا اور پھر میں بھاگ گیا، یا وہ میری طرف سے کوئی مجرمانہ اقدام تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تمہیں کیسے باور کراتا کہ میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں مارا، میرے پیش نظر اس کو قتل کر دینا نہیں تھا، وہاں کوئی 10 گواہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، اس کا اندیشہ تھا کہ تم لوگ اپنی قوم کی حمیت میں نہ میری بات سنو گے، نہ صحیح طریقے سے انصاف کر پاؤ گے، اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں وہاں سے چلا گیا تھا، تو میں وہاں سے چلا گیا، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں وہاں سے بھاگ گیا تھا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تم لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت و دانش سے نوازا اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا۔
پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا۔ ظاہر ہے اس میں تو واضح ہے کہ ان کو راستے میں آتے ہوئے روک کر اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس طوا میں خطاب فرمایا اور بتا دیا کہ ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو تم اب انجام دینے کے لیے جاؤ گے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیب کے حریص ہوں۔ خود رسالت مآب کے بارے میں فرمایا ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، وہ کبھی غیب کے حریص نہیں رہے۔ یعنی جس طرح سے بہت سے لوگ یہ سنیاسی اور یہ یوگی اور یہ صوفی مراقبے کرتے اور اس طریقے سے کوئی وحی آ جائے، کوئی الہام حاصل ہو جائے، کوئی غیب کے مضامین ہم پر اتر آئیں، اس کی صحیح کرتے ہیں۔ پیغمبر کبھی اس طرح کی کسی چیز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو اس وجہ سے وہ تو عام انسان کی پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، خیار الناس ہوتے ہیں، سیرت اور کردار کے لحاظ سے ایک غیر معمولی اسوہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی اس طرح کی چیز، یعنی نہ کوئی علمی پس منظر، نہ اس طریقے سے کوئی تلمس، کوئی صحیح و خطا، کوئی غیر معمولی صلاحیتیں جیسے لکھنا، پڑھنا، شاعری، ادب، کہانت، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ نہ اس طرح کے مراقبے، نہ غیب تک رسائی حاصل کرنے کی جد و جہد اور صحیح کوئی چیز نہیں ہوتی ان کی طرف سے۔ اس طرح کے صعود کی کوئی کوشش نہیں ہوتی کہ اوپر جانا ہے یا کوئی معاملہ کرنا ہے۔ تو وہ مرسل بنا دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اچانک جیسے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اور ان کے لیے کوئی اس کے پس منظر میں ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ یہ جانتے یا اس کی کوئی تیاری کر رہے ہوتے۔ ان کو بلایا گیا اور جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، انہوں نے اپنی معذرت پیش کی اور نہایت عاجزی کے ساتھ یہ بتایا کہ میں فلاں چیزوں میں مدد کا خواستگار ہوں۔ اسی جگہ وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ ایک ایسی فضیلت یا ایسا مقام جس کو حاصل کرنے کی انہوں نے جد و جہد کی ہو۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان کے پس منظر میں کوئی علم کی روایت بھی نہیں ہوتی۔ یعنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جیسے ہم سب تگ و دو کرتے ہیں، ایک خاص پس منظر میں پیدا ہوتے ہیں، ہم کچھ چیزوں کو سیکھتے ہیں، اس میں صحیح و خطا، ٹرائل اور ایرر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کا رسول کی حیثیت سے یا نبی کی حیثیت سے انتخاب کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو جو چیز دیتے ہیں اس کو قرآن 2 لفظوں سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی یہ گویا نبوت کے علاوہ ایک غیر معمولی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم و حکم۔ یعنی ایسی غیر معمولی علمی صلاحیت کہ وہ پھر بعد میں جو انسان اپنی صحیح و خطا سے علم حاصل کرتا ہے، اس کے بڑے بڑے حاملین کے لیے استاد ہوتے ہیں۔ تو علم کا ایک بڑا مقام ان کو عطا ہوتا ہے، اس کو علمی سے تعبیر بھی کیا ہے قرآن مجید نے۔ اور دوسرے حکم، وہ چونکہ نبوت کے منصب پر فائز کیے جاتے ہیں، اس میں فیصلہ دینا ہوتا ہے، یعنی حقائق کے باب میں بھی، نزاعات کے باب میں بھی، نزاعات علمی بھی ہوتے ہیں، عملی بھی ہوتے ہیں۔ تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں انہوں نے یہاں بیان کر دی ہیں۔ پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت و دانش سے نوازا۔ یہ حکمت و دانش وہی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ حکمت و دانش کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کو پیش آتی ہیں، خواہ وہ علم کے باب میں پیش آئیں یا عملی زندگی میں پیش آئیں، ان میں صحیح فیصلہ کرنا، یہ صحیح فیصلہ کرنا ہی ہے جس کی صلاحیت کو ہم حکمت سے، دانش سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ان کو اس وقت دے دی جاتی ہے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت و دانش سے نوازا اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا لیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسرَائِيل۔ اب اس نے چونکہ اپنے احسانات گنوائے تھے
کہ کہا تھا کہ ہم نے تمہیں پالا تھا اور ایک شہزادے کی طرح اپنے ہاں رکھا تھا، اور یہ تم کیا بات کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ اپنی معذرت تو انہوں نے پہلے پیش کر دی کہ ہاں مجھ سے ایک جرم ضرور ہوا تھا، لیکن اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ میں نے جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کیا، وہ ایک قتل خطا تھا۔ یہ وضاحت کرنے کے بعد اب آخر میں انہوں نے احسان کا جواب دیا ہے اور فرمایا ہے یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں پالا، یا یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں اپنے ہاں رکھا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے یہ فرعون کو نہایت بلیغ جواب دیا ہے۔ یعنی کیا خوبصورت جواب ہے۔ مدعا یہ ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ ہم نے یہ احسان کیا تھا، یہ پالا تھا، تمہیں اپنے ہاں رکھا تھا۔ مدعا یہ ہے کہ جی ہاں، کیا کہنے ہیں اس احسان کے؟ اسی کے نتیجے میں تو آپ بنی اسرائیل سے بیگار لیتے، ان کی پیٹھ پر تازیانے برساتے اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کے درپے رہتے ہیں، تاکہ مائیں ان کی جان بچانے کے لیے ان کو ٹوکریوں میں رکھ کر دریا میں بہاتی رہیں اور آپ ان کی پرورش کر کے ان پر احسان فرمایا کریں۔ یعنی یہ احسان فرمایا تھا آپ نے، آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں ذرا یاد کریں اس کو۔ یعنی یہ معاملہ ہوا کیسے تھا؟ جب میری ماں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے بچے کی جان نہیں بچا سکتی، یعنی تمہارے لوگوں کے مظالم سے میں اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، تو اس نے مجھے دریا میں بہایا تھا، اور پھر آپ احسان فرما رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اٹھا لیا۔ تو یہ کیا احسان ہے؟ انبت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جواب تو ہو گیا، اس کے بعد کیا کہنا تھا؟ قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے بھائی؟ یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا بھیجا ہوا آیا ہوں، تو اس کے جواب میں یہ بہت ہی تعریض کا جملہ ہے۔ کیا ہے یہ رب العالمین؟ کس کی طرف سے آئے ہو؟ اس پر حاشیہ ہے، فرعون کے طعنے کا جواب حضرت موسیٰ نے ایسا مسکت دیا ہے کہ اس کے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے کہ تم اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول کہہ کر پیش کر رہے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ یہ سوال جس ذہنی پس منظر کے ساتھ کیا گیا ہے وہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا ہے۔ اس کی روشنی میں اس جملے کو سمجھا جائے تو گویا مدعا یہ ہے، یعنی یہ جملہ جہاں سے نکلا ہے وہ کیا چیز ہے، کیا ذہنیت ہے، کیا نفسیات ہے۔ گویا مدعا یہ ہے کہ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے اپنا رب مانتا ہے، یعنی یہاں تو رب میں ہوں، پھر یہ تم دونوں کس رب العالمین کے رسول بن کر آ گئے ہو؟ اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے پروردگار کا ذکر تم لوگوں سے نہیں سنا جو میری بادشاہی میں مداخلت کرے اور مجھ سے کہے کہ میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں۔ زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، اس سرزمین کے لوگوں کا رب اور معبود تو میں ہوں۔ یہ ہے مطلب جس میں اس نے یہ بات کہی ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے واقف نہیں ہے۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ نے جواب دیا زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا پروردگار، یعنی تیرا بھی، تیری قوم کا بھی، اس پوری زمین کا بھی اور آسمانوں کا بھی، اور یہی نہیں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ یعنی اگر تمہارے اندر سلامتی طبع ہو، تم باتوں کو سمجھ سکو، تم حقائق کا اعتراف کر سکو، تو تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ زمین آسمان سب اس کی گواہی دے رہے ہیں، وہ جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔